فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو آج مدنی قاعدہ کورس کی کون سی کلاس ہے؟ 16، سبق نمبر ہے 21۔ وقف۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ وقف۔ یہ وقف نہیں ہوتا، وقف ہوتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ غور سے دیکھیں، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں، وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہی وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ آگے سمجھ، کلمے کے آخر میں گول تا، گول تا سمجھتے نا، اس پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید کو باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، وہ میں ابھی عرض کروں گا آپ کو۔ نون قطنی، اچھا یہ بڑی زبردست انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے۔ یہ جنہوں نے درس نامی کے ابتدائی سال پڑھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے۔ تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ جس طرح عموماً پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ احدن ہے نا، احدن، تو اللہ کے ساتھ ملاتے ہوئے لفظ اللہ کے جو الف ہے اس کو گرا دیں گے، حمزہ کو گرائیں گے۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، لام بھی ساکن اللہ کے حمزہ کے بعد والا، اور نون بھی ساکن احدن والا نون۔ تو جب کسی ساکن کو حرکت دیتے ہیں تو کسرہ دیتے ہیں سوائے من کے، من کو منل پڑھتے ہیں نا، نون کو فتح دیتے ہیں۔ تو اب احدن ہو گیا تو احدن کے نون کو دینا ہے کسرہ، تو احد اللہ الصمد۔ اس طرح تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، قدیر ہے نا، آگے ہے الذی۔ اب الذی کا حمزہ وصلی ہے، اب حمزہ وصلی کا مطلب ہوتا ہے وہ حمزہ جو ما قبل کے ملانے سے خود گر جائے، یعنی پڑھنے میں نہ آئے۔ تو احد اللہ الصمد پڑھا، یہاں قدیر الذی، قدیر الذی، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹا سا نون ہوتا ہے نا، نیچے بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ گول دائرہ لگا ہوا ہے، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخص
کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اچھا، لام اور الف اگر آیت کے اوپر، یہ گول دائرے کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، اور آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ اچھا، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ جس طرح پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اب اس سے آگے پڑھیں غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، تو یہ اعادہ نہیں ہے۔ تو اعادہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، وعلی ابصارہم تک پڑھ کے پھر پیچھے سے پڑھیں وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس طرح، تو یہ کہتے ہیں اعادہ۔ اب اس کو پڑھتے ہیں صادقین، یہ تو اصل ہو گیا۔ اب اس کو وقف کرنے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ صادقین، نادمین، اور اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں نادمین، مستقیم۔ اچھا، وقف کے علاوہ پڑھیں گے فیہ، اور جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے فیہ، شفتین، شفتین، بالحق۔ اچھا، اب یہاں اس کو وقف جب کرنا ہے تو ہم کریں گے بالحق، یعنی بالحق نہیں، بالحق، اس کو دبانا ہے، تشدید باقی رکھنی۔ نستعین، یشاء، من قبل، ٹھیک ہے نا، شہرن، شہر، شیء، قسط، قسط، لہو، قدیر، برق، بہ، بہی کو پڑھیں، جب وقف کریں گے پڑھیں گے بہ، عبادہ، بامرہ، ربہ، اخلدہ، موازینہ۔ یہ تو آگے وقف کی صورت میں جب حرکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب پڑھنا ہے الفاف، اس طرح اس نہیں پڑھنا الفاف، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ الف، دو زبر کو الف سے بدلیں گے، الفافا، علما، نبیا، قوہ، رقبہ، جاریہ، وتولا، من الاولی، فترضى، وانحر، وانحر نہیں کہنا، وانحر، فرغب، فحدث، فیہا، تہتدوا، قولی۔ اب یہ نون کتنی والا آ گیا، اب دیکھو نا، خیرن تھا تو اب آگے والے کے ساتھ ملایا تو خیرن الوصیۃ، اصل میں تھا خیرا، خیرا، وقف کریں گے تو خیرا پڑھیں گے، اور آگے الوصیۃ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر وقف نہیں کرتے تو ملا کر پڑھنا تو خیرن الوصیۃ، ایسا نہیں خیرن الوصیۃ، ایسے نہیں پڑھیں گے۔
بعض جو ہے نا وہ حمزہ وصلی کی سمجھ تو ہوتی نہیں، تو وہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مطلب وہ ملا کے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے ایک جگہ وہ پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں مولوی صاحب نے قرآن ہی نہیں پڑھنا تھا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ اہدی ہے، آپ نہدی پڑھ رہے ہیں، تو وہ حمزہ وصلی کا پتہ نہیں ہوتا نا۔ شیبان السماء، اب کوئی آپ سے پوچھے یہ نون جو لگا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ نون کیا بلا ہے، کس چیز کا ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ نون قطنی ہے، یہ نون منیبین ادخلوہا، مبین نقتلوا، مبین نقتلوا، ہیں کیا کہہ رہی ہے؟ مبین نقتلوا، قدیر الذی، خبیر الذی۔ تو یہ ہے سبق، اس کو آپ بار بار دہرائیں۔ متنی قاعدہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نماز کا جو سبق ہے کہ نماز قواعد و ضوابط کے مطابق کم از کم یہ ہے کہ ایسی فحش غلطی نہ ہو جس سے نماز فاسد ہو جائے، تو اس کو ہم انشاءاللہ دہرائیں گے تاکہ اچھے انداز کے ساتھ ہم نماز کو ادا کر سکیں۔ آپ پیچھے والے اسباب کو اچھے طریقے سے دہرائیں، قرآن پاک جب بھی پڑھیں تو ان قواعد کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جو اسباق ہیں یہ یوٹیوب پر موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے سرچ کریں مدنی قاعدہ کورس لکھ کے، تو آپ کو یہ سارے کے سارے ایپیسوڈ جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ تو ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے دہرائیں، ٹھیک ہے، یاد کریں، اور کہیں بھی اٹک جاتے ہیں تو ان کو بار بار رپیٹ کریں تاکہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھا جائے۔ جو اچھے انداز سے پڑھا گیا قرآن پاک ہوگا وہ قبر میں بھی نور پیدا کرے گا اور حشر میں بھی انشاءاللہ عز و جل شفاعت